السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ جو مسجد کے ان آداب کو نہیں اپناتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے یہ دنیا ہو چاہے وہ دنیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بھی سکھلائی ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، وہ ہر مسلمان کو کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی یہ سوچے، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا اور عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، اور وہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تیرے لیے دین بھیجا تھا، تو نے اس پر کتنا عمل کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پیر لے تو مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ اس وقت پر کون ہوگا کہ ہماری شفاعت کرے گا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ پوری زندگی ان کی جنگ میں گزر گئی، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن ان سے بات نہیں کی، 50 دن منہ پیرے رکھا، روتے گئے اور دعا کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا قبول کیا۔ 50 دن ایک صحابی، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں۔ تو مسجد کے کچھ آداب ہیں، اس پر بات کریں گے کہ یہ بہت ضروری ہیں۔ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، ان کے آداب بہت ضروری ہیں، جیسے مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام ہے، تو اسی طریقے سے مسجدوں کے بھی احترام ہیں، تو یہ بہت ضروری ہیں، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر کرے اور دعا کرے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کریں۔ جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اعتکاف کی نیت نہیں کرتا تو مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں کھانا پینا سونا سب ناجائز ہے۔ مسجد میں جو داخل ہوں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ذکر اذکار میں مشغول نہیں ہیں تو ان پر سلام کریں، اور اگر کوئی ذکر اذکار نماز میں مشغول ہیں تو ان پر سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں جاتے ہوئے کوشش کریں کہ پہلی صفوں میں بیٹھیں، پہلی بھر گئی ہو تو دوسری میں بیٹھیں، تیسری میں بیٹھیں، لیکن پہلی صفوں میں کوشش کریں کہ پہلی صفوں میں جا کر بیٹھیں، وہاں پر ذکر اذکار کریں، نماز پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے نمازیوں کا بہت زیادہ خیال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک نمازی کے سامنے گزرنے سے کتنا گناہ ہے، کتنا عذاب ہے، تو 100 سال بھی گزر جائے آپ ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نماز جیسے ہو جاتی ہے فوراً پیچھے آتے ہیں، اور جو بعد میں نماز میں شامل ہوئے ہوتے ہیں وہ تو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں اور اپنے گناہ بھی کما رہے ہیں۔ فرمایا جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسی جلتی ہیں جیسے خشک گھاس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنی نیکیوں کو بچائیں۔ مسجد میں فضول باتیں کرنا، مسجد میں اونچی آواز میں باتیں کرنا، تھوکنا، ناک صاف کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد کا حصہ کون سا ہے، تو مسجد کا حصہ وہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ سبیل ہو گیا جہاں پہ وضو کرتے ہیں، یا چپل والی جگہ ہو گیا، یا واش رومز ہو گئے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ مسجد سے باہر والی جگہ ہے۔ تو کوشش ہو کہ مسجد والی جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جائے وہاں پہ بڑے احترام سے بیٹھا جائے، اور یہ بھی کوشش ہو جب وضو ہو، وضو میں ویسے بھی تو دنیاوی باتیں کرنا وضو مکروہ کر دیتا ہے، لیکن اگر مسجد وضو کرتے ہوئے دینی بات بھی کرو تو احترام اور آرام سے کریں، اس لیے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہو، ان کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ مسجد میں بھاگنا نہیں، مسجد میں تیز قدم نہیں اٹھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہو رہی ہو تو آپ آرام سے دھیمی قدم سے آئیں، جیسے آپ کا چلنے کا ایک طریقہ ہے اسی طریقے سے آئیں، جتنا بھی نماز کا حصہ ملے خوشی سے قبول کر لو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے جب جماعت کھڑی ہو تو لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد میں جا کے نماز کے ساتھ جڑتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔
مسجد میں خرید و فروخت کرنا، دنیاوی باتیں کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس سے منع ہو جائے۔ میرے بھائی، جو نبی کی نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ تو کوشش کریں کہ مسجد کے آداب کا بڑا خیال رکھیں۔ کافی سارے لوگ ہیں، آ جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک پنکھا لگا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک بندہ دوسرا جا کے دوسرا پنکھا لگا کے اس کے نیچے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ایک پنکھے کے نیچے 5 6 7 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسجد کا بل بہت زیادہ آتے ہیں اور مسجد میں پیسے ڈالنے والے بہت کم ہیں، مسجد کے اخراجات برداشت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، سے اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ کوشش کریں کہ اپنا حصہ مسجد میں ڈال دیا کریں، جتنا بھی ہو سکے، 200 300 500 جتنا بھی ہو سکے۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر کتنا خرچہ کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے کتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو اگر مہینے میں 500 روپے ہم مسجد میں ڈال لیں تو برکت ہی برکت ہوگی۔ مسجد کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، امام حضرات کے تنخواہیں ہیں، خادموں کے تنخواہیں ہیں، پھر مسجد کے بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، باقی بہت سارے اخراجات ہیں، مینٹیننس ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ مسجد میں ہر مہینہ کچھ نہ کچھ لازمی دے دیا کریں، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 500 روپے مہینے میں سے کیا ہوگا، لیکن اگر 500 روپے مہینہ آپ دیں گے تو کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو اس قطرے قطرے سے مسجد کی مینٹیننس ہوگی۔ اور یہ مسجد ہمارے لیے ہی بنے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہی بنے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں بنے، اور مسجد کو سنبھالنا ہمارا ہی کام ہے، اس میں کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، جو مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارے گھر آباد ہوں گے، مسجدوں میں رونقیں ہوں گی تو ہمارے گھروں میں رونقیں ہوں گی، اس لیے کہ دنیا میں تمام برکتیں مسجدوں سے ہی ہیں۔ تو میرے بھائی، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔